فطرس و سلسائل کے واقعے کو جب مکس اپ کیا جائے تو اس کے اندر ایک پہلو فضائل کا چھپ جاتا ہے. اس لیے آج میں خاص بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ فرشتے تھے, دونوں نے کوئی ایسا ترک اولا کیا, یعنی جو فرشتے کی شان کے خلاف, ان کے پر چھین کے ان کو جزیرے میں پھینک دیا گیا. اور ایک بار دونوں نے دیکھا یہ فرشتے آسمانوں پہ رہتے ہیں, طویل عرصہ جبرائیل اور اسرافیل اور میکائیل کے ساتھ گزرا, سمجھ گئے کہ یہ جو آج آسمان سے اتر کے فرشتوں کی جماعت آ رہی, ابھی 1000 فرشتے گئے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ 1000 فرشتے گئے, پھر فرشتے گئے. اب جیسے وہ ہوٹر بجاتی ہوئی یا سائرن بجاتی ہوئی گاڑیوں پہ گاڑیاں گزرتی تو ہر راہ چلتا رک جاتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی جا رہا. تو اب جو ان دو فرشتوں نے دیکھا جماعت پہ جماعت, فرشتوں کی جماعت پہ جماعت, تو سمجھ گئے کہ آج کوئی بڑا واقعہ ہوا. میں بات کو وہ والے جملے نہیں دوہرا رہا ہوں تاکہ وقت میں بات ختم ہو جائے. اور دونوں کو پتا چلا, جبرائیل سے دونوں کی دوستی, پتا چلا کہ پیغمبر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, جس کے لیے مبارکباد دینے کی خاطر ہمیں آسمان پہ اپنے مصلی اور جانماز طے کر کے ایک طرف رکھنے کا حکم دیا گیا. آج جا کے حسین کی زیارت کرو, اس کا ثواب تمہارے رکوع اور سجود اور نماز سے زیادہ. اب یہ فرشتوں کی بات ہو رہی, یہ فرشتے ہمارے لیے یہ نہیں, ہمارے لیے یہ کہ حسین کی زیارت کرو اور زیارت کے فوراً بعد اس پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو جس نے تمہیں حسین جیسا امام عطا کیا. ماشاءاللہ آپ کا جوش و جذبہ. اب میں کل جب قبر کے موضوع پہ آؤں گا تو دیکھوں گا. خیر, یہ آپ کا ایمان ہے, یہ آپ کا ایمانی جذبہ ہے کہ اتنے مشہور اور بار بار کے سنے ہوئے واقعات, لیکن جب بھی آپ سنتے ہیں دوبارہ ایک مرتبہ آپ کی روح جو ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے. اب آئے دونوں فرشتے. اب واقعہ جو ہے جہاں جا کے دونوں واقعوں میں فرق ہوا وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک فرشتہ آ کر اپنے آپ کو حسین کے جسم سے مس کرتا اور فوراً اس کے بالوں پر نمودار ہو گئے, اس کا ترک اولا معاف ہو گیا. دوسرا فرشتہ اپنے آپ کو گہوارے سے مس کرتا. یہ دو الگ واقعات, ایک نے اپنے آپ کو جسم حسینی سے مس کیا, ایک نے اپنے آپ کو گہوارے حسینی سے مس کیا. اس لیے دونوں واقعات کو الگ الگ سمجھنا ضروری, الگ الگ سمجھنا ضروری. اگر دونوں آ کے جسم سے مس کرتے تو پیغام ادھورا رہتا, دونوں آ کر گہوارے سے مس کرتے پیغام ادھورا رہتا. پیغام مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے ایک اپنے آپ کو جسم حسین سے مس کرے, ایک اپنے آپ کو گہوارے سے مس کرے. اب سنیے, اب پیغام کیا ہے؟ دشمنان اہل بیت کی ٹیکنیک ذہن میں رکھا کریں. وہ دشمن بھی اور ہمارے یہاں کچھ کم علم دوست بھی. یہ کم علمی جہالت اور وہ معرفت کے ساتھ حسین کی دشمنی. حسین کے دشمن ایسے تھے جو پہچانتے تھے حسین کون. ان دونوں کی ٹیکنیک ذہن میں رکھیے تو یہ واقعہ سمجھ میں آتا. دیکھیے اگر واقعہ صرف اتنا ہوتا کہ وہ دونوں آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا, میں نے کہا نا پیغام آدھا رہ جاتا. اور اگر یہ کہا جاتا جسم سے مس کیا پیغام آدھا رہ جاتا. کیسے؟ اگر جسم حسینی سے اپنے آپ کو مس کرتے تو اس میں 2 بڑے نقصانات تھے. خالی اگر جسم حسینی کا موجزہ ہوتا, پہلا نقصان کیا تھا؟ جسم حسینی سے اپنے آپ کو مس کرتے تو پہلا نقصان یہ تھا, جو افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری قوم میں بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے. لوگ کہتے جو برکتیں ہیں وہ خالی جسم حسینی کی برکتیں. آپ کہیں گے صحیح تو کہتے نہیں, خدا کو پیغام دینا تھا. 2 چیزیں ہیں. پہلا پیغام تھا کہ جسم حسینی کی برکتیں تو ہیں مگر حسین ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز کو مس کرے اس چیز میں بھی برکتیں آتی ہیں. لوگ کہتے برکت حسین کے جسم میں, زری میں کیا برکت؟ زری کی زیارت کر کے کیا کریں گے؟ یہ حسین کو تھوڑی ہے, تو لکڑی کی بنی ہوئی. کوئی کہتا علم کی زیارت کر کے کیا کریں گے؟ علم میں کیا خاصیت ہے؟ حسین میں خاصیت ہے. کوئی کہتا تابوت کی زیارت کر کے کیا کریں گے؟ تابوت میں کیا خاصیت ہے؟ جو خاصیت ہے حسین میں ہے. خدا نے پہلا پیغام دیا نہیں, حسین کو پہچانو. حسین تو ہے صاحب اعجاز. جو چیز حسین سے نسبت رکھتی چلی جاتی ہے ان میں سے ہر ایک چیز باعث برکت بن جاتی ہے. چاہے وہ گہوارہ ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ تابوت ہو, چاہے وہ کربلا میں آقا حسین کی زری ہو یا کربلا سے آنے والا آقا عباس کا علم ہو.